اللہ اللہ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا وحدا أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص القصص لعلهم يتفکرون سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین شہر گرامی قدر بزرگوں اور بھائیوں میزبان دوستوں کی اطلاع کے مطابق تقریباً 23
24 سال کی لمبی مدت کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر آپ کی خدمت میں دین کی چند باتیں بیان کرنے کے لیے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ الحمدللہ۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ جو معروضات میں نے عرض کرنی ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور قرآنی علوم کے بہت بڑے ماہر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ ہے رمضان المبارک، اور تمام دنوں میں سب سے افضل اور بہترین دن ہے جمعۃ المبارک، اور تمام نیک اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے نماز۔ یہ بات جب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر مشرق اور مغرب کے تمام حکماء، تمام فقہاء، تمام علماء، یہ 3 الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے استعمال کیے، مشرق اور مغرب کے تمام حکیم، دانا اور سمجھدار، اور تمام فقہاء اور تمام علماء اگر جمع ہو جائیں، اس سے بہتر جواب کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی۔ واقعی تمام مہینوں میں سے بہترین مہینہ ہے رمضان المبارک، تمام دنوں میں بہترین دن ہے جمعۃ المبارک، اور تمام نیک اعمال میں سے بہترین عمل ہے نماز۔ لیکن ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے را ندائے دیگر است۔ ہر پھول کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے اور ہر فقیر کی صدا بھی انوکھی ہوتی ہے۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جواب تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بالکل درست ہے، لیکن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور ہے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ تمام مہینوں میں سے بہترین مہینہ ہے رمضان شریف، اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بہترین مہینہ وہ ہے جس میں انسان بارگاہ الہی کے اندر سچی توبہ کر لے۔ 2 باتیں میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے ذرا اس بات پر آپ کو قرآن مجید کا ایک حوالہ دکھانا چاہتا ہوں۔ انسان کی زندگی کے مہینوں میں سے سب سے بہترین، افضل اور اعلیٰ مہینہ جس مہینے کے اندر انسان بارگاہ الہی کے اندر سچے دل سے توبہ کر لے، قرآن پاک کا انداز فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آیت نمبر 8 زیارت کریں۔ قرآن پاک زبان کے ساتھ تلاوت کرنا بھی ثواب، قرآن مقدس کی تلاوت کانوں کے ساتھ سننا بھی ثواب، اللہ کریم کی کتاب لا ریب کی آنکھوں کے ساتھ زیارت کرنا بھی ثواب۔ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 8 سورۃ التحریم 28واں پارہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لیکن اوپر سے نہیں، توبۃ نصوحا، ڈرائیوروں والی توبہ نہ ہو۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا بچپن تھا، ہم جب بس میں بیٹھتے نا تو گاڑی چلانے سے پہلے ڈرائیور یوں کرتا تھا، یہ کانوں کو پکڑا، جب گاڑی چلائی تو گانے لگا دیے۔ یہ تو ڈرائیوروں والی توبہ ہے۔ کون سی توبہ؟ توبۃ نصوحا، اخلاص والی توبہ ہونی چاہیے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، ایک بندہ سواری پہ چلا جا رہا ہے، صحرا ہے، ریتلا علاقہ ہے۔ اب ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے، ہمارا آدھا ضلع صحرائی ہے، ریتلا ہے۔ ریتلے علاقے کے اندر درخت بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ اس بندے کے پاس پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے۔ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے ایک سایہ دار درخت نظر آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ سائے کے قریب جا پہنچا، سواری سے اترا، تھوڑی دیر اس درخت کے سائے میں آرام تو کر لوں۔ جب یہ پردیسی بندہ سائے کے نیچے لیٹا، سر رکھنے کی دیر تھی، اس بندے کو نیند آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، سواری غائب تھی، روٹی بھی گئی، پانی بھی گیا، سواری بھی گئی۔ بندے نے چاروں طرف بڑی عمیق نظر سے دیکھا، لیکن سواری نظر نہیں آ رہی۔ اس طرف بھاگ کر دیکھا، لیکن سواری کا نام و نشان نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں۔ اس بندے نے سوچا یا تو پیدل سفر شروع کر دوں، اس صحرا کے اندر ریتلے علاقے میں گرمی بھی ہے، کڑکتی دھوپ بھی ہے، اگر میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا ریت کے ٹیلوں میں ذلیل ہو کر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے اسی درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جاؤں، تاکہ موت آتی ہے سائے کے نیچے تو موت آئے۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے نے دوسری صورت اختیار کر لی، درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا موت کے انتظار میں۔ بس سائے میں سر رکھنے کی دیر تھی، بندے کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، سواری قریب کھڑی تھی،
زیادہ بندہ خوش ہوا، پہلے تو موت کی انتظار کر رہا تھا، سواری بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، اتنا زیادہ خوش ہوا بندے کی زبان سے الفاظ غلط نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پردیسی بندہ کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تجھے سواری کی ضرورت تھی، اللہ تجھے پانی کی ضرورت تھی، روٹی کی ضرورت تھی، سواری بھی میں نے تجھے دی ہے، اللہ روٹی بھی میں نے تجھے دی ہے، پانی بھی میں نے تجھے دیا ہے۔ حالانکہ بندے کو کہنا یہ چاہیے تھا اللہ مجھے سواری کی ضرورت تھی، روٹی اور پانی مجھے چاہیے تھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطأ من شدت الفرح او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا زیادہ یہ بندہ خوش ہوا، خوشی کی وجہ سے الفاظ غلط زبان سے نکل گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے مثال بیان فرمائی ہے، یہ بندہ سواری مل گئی، روٹی اور پانی مل گیا، اتنا خوش نہیں جتنا گناہگار کی سچی توبہ دیکھ کر اللہ کو خوشی آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان کی زندگی میں سب سے بہترین مہینہ وہ ہے جس مہینے میں انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ یہ تو میرے سامنے سورۃ التحریم تھی، 18واں پارہ، سورت کا نام سورۃ النور، یہ میں نے سورۃ النور آیت نمبر 31 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، وہی مفہوم ہے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار بندہ تھا جس کا نام تھا کفل، اور دولت انسان سے بہت زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کراتی ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو کفل نے نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ کھٹکا، کفل نے دروازہ کھولا، ایک پڑوسی عورت دروازے پہ کھڑی تھی، کہنے لگی کفل میرا خامد دنیا سے چلا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے میرے معصوم یتیم بچے رہ گئے ہیں، میں محنت مزدوری کرنے کے قابل نہیں، اللہ نے تجھے بڑی دولت اور مال سے نوازا ہے، اللہ واسطے میں پڑوسی غریب عورت کی امداد کر۔ اب میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، میں محفل میں بھی اور بیان میں بھی لوز ٹاک کا مخالف ہوں، آپ نے میرے الفاظ پر غور کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے سونے کے دینار سامنے رکھے، امداد کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اپنی عزت میرے حوالے کر۔ عورت کی سب سے قیمتی دولت عورت کی عزت، عورت کا سب سے قیمتی سرمایہ عورت کی عصمت اور عزت۔ میں نے سبق روک دیا،
اسی سبق پر میں دوبارہ آؤں گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرض اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واعتاد بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. یہ امانت ہے آپ دوستوں کے ذمے. میری ماں اور بہنوں کو گھروں میں بات سنانی ہے. آپ نے فرمایا جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، 1 نمبر 2 رمضان شریف کے روزے رکھے، نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور نمبر 4 خامد کی بات مانے، نماز کی پابندی کرنے والی، رمضان کے فرضی روزے رکھنے والی، عزت کی حفاظت کرنے والی، خامد کا حکم ماننے والی مسلمان عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے داخل ہو جائے. یہ میرے ہاتھ دیکھیں نا، یہ معذرت چاہتا ہوں. آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ برسوں پہلے اکبر نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں. اکبر زمین میں حیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. میں نے پوچھا بی بی تیرا برقع کیوں نہیں، پردہ کیوں نہیں، سر پہ چادر کیوں نہیں؟ عورت نے جواب دیا میرے ابے کی عقل پہ پردہ آ گیا، میرے خامد کی عقل پہ پردہ آ گیا، اس لیے میرا پردہ اتر گیا. آج کل حالات کیا ہیں؟ یہ میرے سامنے 18واں پارہ اور سورت کا نام سورت النور. وہ سبق نہیں بھولانا کفل والا. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. یہ پہلی سطر ہے سورت النور 18واں پارہ آیت نمبر 31. خبردار خبردار مسلمان عورت اپنی 4 دیواری کے اندر گھر کے کام کر رہی ہے، برتن دھونے ہیں، بچوں کو نہلانا ہے، کپڑے دھونے کی ضرورت ہے، کھانا پکانا ہے. فرمایا خبردار خبردار مسلمان عورت اپنی 4 دیواری کے اندر چلتے ہوئے زور کے ساتھ زمین پہ پاؤں نہ رکھنا. ایسا نہ ہو تیرے پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر غیر محرم بندہ نہ سن لے. یہ قرآن ہے. اپنی 4 دیواری کے اندر چلتے ہوئے پاؤں والے زیور کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے. اب حج والا مہینہ تو گزر گیا، مسلمان مستورہ مرد عمرے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، مسئلہ پوچھیے ان سے. مسلمان مرد حج اور عمرے کی نیت سے جا رہا ہے. مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک. عورت کو اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں. اپنے گھر کے اندر مسلمان عورت نماز پڑھ رہی ہے. اگر عورت نے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے اونچی آواز سے قرآن پاک پڑھ لیا، عورت کی نماز کے اندر تلاوت والی آواز گھر سے باہر کسی غیر محرم بندے نے سن لی، عورت کی نماز ٹوٹ گئی. اذان کا وقت ہو جائے، عورت کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں. بخاری شریف کے لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء. رواہ البخاری. امام سے نماز پڑھاتے ہوئے بھول گئے. انسان ہے، بندہ بھول بھی جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد
پیچھے جماعت میں شریک ہیں، مردوں نے اونچی آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، مردوں کو خیال نہیں رہا۔ عورتیں ہیں جماعت میں، امام صاحب کو توجہ دلانے کے لیے عورت کو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں۔ وقت تصفیق، عورت ہاتھ پر ہاتھ مارے، ہاتھ پر ہاتھ مارے، تاکہ ہاتھوں کی آواز سن کر امام صاحب سمجھ لے میں نماز میں بھول گیا ہوں۔ اونچی آواز سے لبیک کہنے کی عورت کو اجازت نہیں، اونچی آواز سے نماز میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں، اونچی آواز سے عورت کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں، اذان پڑھنے کی عورت کو اجازت نہیں۔ اور شادیوں پر ڈانس کر کے گانے گا کر پورے محلے کو آواز سنانے کی اجازت کیسے مل گئی ہے؟ اے مسئلہ مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ قرآن پاک کے لفظ یہ میرے سامنے 22واں پارہ، سورت کا نام سورت الاحزاب، فرمایا فلا تخزان بالقول فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ آیت نمبر 32، پہلا صفحہ، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب۔ گھر کے اندر مرد نہیں ہے، ابا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی پرایا بندہ دروازے پر آ گیا، والد سے ملاقات کرنے آیا ہے، بیٹے سے ملنا چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا خبردار خبردار مسلمان عورت، دروازے پر آنے والے پرائے بندے کے ساتھ نرم نرم لہجے میں بات نہ کرنا، سخت لہجے میں جواب، بھائی دروازے پر کھڑا نہ ہو، واپس چلا جا، والد صاحب گھر میں نہیں ہے، بیٹا گھر میں نہیں ہے، چلا جا، دروازے پر نہیں کھڑا ہونا۔ اللہ کریم کیوں فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تو نے دروازے پر آنے والے پرائے بندے کے ساتھ نرم نرم لہجے میں بات کی، ایسا نہ ہو کہ اس بندے کے دل میں تیرے متعلق غلط خیال پیدا نہ ہو جائے۔ لمبی بات بھی نہیں کرنی غیر محرم کے ساتھ، قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر تو نے دروازے پر آنے والے پرائے بندے کے ساتھ لمبی لمبی بات چھیڑ دی، ایسا نہ ہو کہ محلے والوں کو شک پڑ جائے یہ پرایا بندہ اتنی دیر ہو گئی ہے کیوں اس دروازے پہ کھڑا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں مجھے اونچی آواز سے جواب دے دیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ دروازے پر کوئی غیر محرم پرایا بندہ آ گیا، گھر کی مسلمان عورت کو اس پرائے بندے کے ساتھ نرم نرم لہجے میں بات کرنے کی اجازت ہے؟ اونچا۔ پھر مارکیٹوں میں جا کر غیر محرم دکانداروں کے ساتھ گپ شپ لگانے کی کیسے اجازت ہے؟ میرے خالے مسئلے کوڑے ہو گئے، تسا ناراض ہو لگ گئے ہو۔ مول صاحب کوڑے کوڑے مسئلے، میری سرے کی سمجھ آئیے، کڑوے کڑوے مسئلے مولوی صاحب نے شروع کر دیے۔ عورت کی سب سے قیمتی دولت عورت کی عزت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پہلی اہلیہ، پہلی پہلی گھر والی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگی، حضرت جب آپ کے پاس جبریل فرشتہ آئے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک، اللہ کی قدرت۔ بس 1 2 4 دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل میرے پاس آ گیا ہے۔ 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم،
فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، آیت نمبر 64، یہ سورت مریم میرے سامنے 16واں پارہ۔ جتنے تک رب کائنات کا حکم نہ ہو کوئی فرشتہ زمین پہ نہیں آ سکتا۔ جبریل امین آیا مالک کائنات کی اجازت کے ساتھ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی حضرت آپ میری آغوش کے اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں رکھ دیا، لیٹ گئے۔ اب آپ نے نظر اٹھانی ہے سارے بزرگوں نے، دیکھنا ہے میری طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، سر کے بال نظر آنے لگ گئے۔ عرض کرنے لگی حضرت میں نے سر سے دوپٹہ اتار دیا ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں۔ جبریل امین کھڑا ہے یا واپس چلا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سر سے چادر اتاری، سر کے بال نظر آنے لگ گئے۔ جبریل آنن فانن واپس چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر دوبارہ سر پہ رکھ لی، سر کے بال ڈھانپ دیے۔ حضرت اب آپ نے فرمایا جبریل واپس آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی حضرت یہ واقعی جبریل فرشتہ تھا، اگر شیطان ہوتا تو کھڑا رہتا۔ کیوں؟ جب عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے، سر کے بال نظر آنے لگ جائیں، وہاں شرم و حیا کی وجہ سے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ آج حالات کیا ہیں ہمارے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر بے شمار عورتیں کپڑے پہن کر بھی بے لباس نظر آئیں گی۔ استاد جی میں الفاظ بڑے محتاط بولے، میں نے حیا آتا ہے، میں آریات کا کیسے معنی کروں؟ ربا کاسیات آریات، لباس پہننے کے باوجود بے لباس نظر آئیں گی۔ عورتیں اتنے باریک کپڑے پہنے گی، اتنے تنگ لباس پہنے گی، پورا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ ایمان کے ساتھ بتائیں سارے بھائی، آج وہ وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ باریک کپڑے پہن کر، تنگ کپڑے پہن کر عورت کا جسم دکھانا کوئی معمولی گناہ تو نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وان ریحہا لیوجد من مسیرت قضا و قضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگ اور باریک کپڑے پہن کر دوسروں کو جسم دکھانے والی عورتیں 500 سال کے سفر سے آنے والی جنت کی خوشبو سونگھنے سے بھی محروم رہے گی۔ معاف کرنا، یہ جو ہم مرد ہیں ہمارا کوئی گناہ نہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں، ہم باریک کپڑے بازار سے خرید کر لے آتے ہیں، یہ سلائی کر اور یہ لباس پہن۔ اگر باریک کپڑے پہن کر جسم دکھانے والی عورت گناہگار ہے، میں جو باریک کپڑے خرید کر لایا ہوں یہ پہن، میں بھی برابر کا مجرم اور گناہگار ہوں۔ مسئلے کوڑے ہو گئے میرا خیال ہے، ناراض سے نہیں ہو گئے، حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ عورت کے جسم پر کپڑے باریک ہیں، جسم نظر آ رہا ہے، سر پہ دوپٹہ باریک ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں۔ عورت نماز پڑھے، عورت کی نماز نہیں ہوتی، اور ناخن پالش عورت نے لگا لی، وضو کرے وضو نہیں ہوتا، غسل کرے غسل نہیں ہوتا۔ ناخن پالش لگانے والی عورت کا جسم ناپاک ہے، ناپاک جسم کے ساتھ
قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں، نہ پاک جسم کے ساتھ زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، نہ پاک جسم والی عورت کو نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، موت آ گئی، محلے کی عورتیں جمع ہوئیں، اس کو غسل دینے لگی، اس کا جسم پاک نہیں ہوا، نہ پاک جسم کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہم ناخن پالش خرید کر خود گھر میں دیتے ہیں، یہ لگا میری ماں اور بہنوں کو جا کر پیغام دینا ہے، مسئلہ سنانا ہے، عورت کے لیے حکم ہے مہندی لگائے، ناخنوں پر لگائے، ہاتھوں پر لگائے، پاؤں پر لگائے۔ اب حالات کیا ہیں؟ شادی ہونے لگی، دولہا نے مہندی لگائی ہوئی ہے، واہ بھائی واہ، نال جرا سبالا ہوتا ہے، پتہ نہیں تسی کیا آگے دے، اس مہندی لئی ہوئی ہے، سبالا سمجھ گیا ہو نا۔ خوبصورتی کے لیے مرد کا مہندی لگانا حرام ہے۔ حکیم نے کہا، ڈاکٹر نے کہا، بھئی تیری تکلیف بغیر مہندی لگانے کے ختم نہیں ہو سکتی، علاج کے لیے مرد مہندی لگائے تو لگائے، یہ خوبصورت نقش و نگار بنائے ہوئے ہیں، دولہا نے ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہوئی ہے، ہاتھوں کو سجائے ہوئے، اس کی اجازت مرد کو کیسے مل گئی؟ سبق پر آئے، سب سے عورت کی قیمتی دولت عورت کی عزت۔ چلو یہ سبق میں نے روک دیا، ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اطلاع ملی مکے والے دشمن حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، حضرت میں ایران کا رہنے والا ہوں، ایسے موقع پر ہم خندق کھود لیا کرتے تھے، مشورہ پاس ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا، مدینہ طیبہ کے تین اطراف سے پہاڑ ہے، جس چوتھی طرف سے حملے کا خطرہ ہے خندق کھودنی چاہیے۔ ایک نوجوان جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں خندق کھودا کرتا تھا۔ دوپہر کے وقت کام سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیا کرتا تھا، حضرت اجازت ہو تو میں گھر میں چلا جاؤں، میری نئی شادی ہوئی ہے، میں صبح واپس آ جاؤں گا کام پر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیا کرتے تھے۔ اب یہ بات فی الحال میں نے روک دی، ذرا ایک اور بات پہلے عرض کر دوں۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، جس ایماندار کو صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی، خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ تابعی ہے۔ حضرت صاحب ملاقات کرنے کے لیے پہنچے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت ابو سعید نماز ادا کر رہے تھے گھر میں، فرض نماز مسجد میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے، نوافل گھر میں ادا کرنا زیادہ ثواب ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا گھروں کو قبریں نہ بنایا کرو، جس طرح قبر میں نماز نہیں ہوتی ایسا نہ ہو تم گھر میں نوافل ادا کرنا چھوڑ دو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نفلی ادا کر رہے تھے، حضرت صاحب ساتھ بیٹھ گئے، گھر کے کونے میں کھجوروں کے درخت تھے، وہاں سے کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی، یہ کیا چیز ہے پتہ نہیں۔ حضرت صاحب نے دیکھا،
کھجوروں کے درخت میں ایک خوفناک سانپ نظر آیا. حضرت صائب نے اٹھ کر سانپ کو مارنا چاہا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے اندر اشارہ کیا سانپ کو نہیں مارنا. اتنی نفلی نماز میں اشارے کی گنجائش ہے، کمال ہے. حضرت مجھے سانپ مارنے سے منع کر رہے ہیں. حضرت صاحب بیٹھ گئے. جب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا، فرمان لگے مجھ سے پوچھو تو صحیح، سانپ کو مارنے سے میں نے آپ کو روکا کیوں؟ حضرت ابو سعید فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو تجھے کمرہ نظر آ رہا ہے اس چار دیواری کے اندر، یہ اسی ہماری برادری کے نوجوان کا کمرہ تھا. روزانہ کام کرنے کے بعد، خندق کھودنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے لیا کرتا تھا، حضرت میں گھر میں واپس چلا جاؤں، صبح آ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیا کرتے تھے. ایک دن نوجوان نے کام مکمل کرنے کے بعد اجازت مانگی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ اسلحتک، آپ نے فرمایا نوجوان خالی ہاتھ نہ جایا کر. جس راستے سے تو گھر میں جاتا ہے راستے میں یہودیوں کے محلے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی یہودی تجھے نقصان نہ پہنچائے. ہتھیار ساتھ لے کر گیا کر. آپ تو صحابہ پر بڑے شفیق تھے نا. قرآن پاک کے لفظ یہ میرے سامنے 11واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. زیارت کیجئے آیت نمبر 128 سورت التوبہ 11واں پارہ. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر بڑے شفیق اور مہربان تھے. خالی ہاتھ نہ جایا کر، ہتھیار ضرور کوئی نہ کوئی ساتھ لیا کر. نوجوان نے نیزہ اٹھایا، گھر کی طرف چل پڑا. جب گھر کے دروازے پر پہنچا، نوجوان کی گھر والی دروازے کے باہر کھڑی تھی. میری اہلیہ اور دروازے پر گھر سے باہر. نوجوان نے نیزہ اٹھایا، غیرت میں آ کر بیوی پہ نیزے کا وار کرنے لگا. صبر صبر، بیوی نے کہا حوصلہ کر، پہلے مجھ سے پوچھ تو صحیح کون سی مجبوری مجھے دروازے کے باہر لے کر آئی ہے؟ کیا بات ہے، کیوں باہر کھڑی ہو؟ بیوی نے کہا ذرا گھر کے اندر جا کر دیکھ. نوجوان نے گھر میں قدم رکھا، چارپائی پر خوفناک سانپ لیٹا ہوا تھا. بیوی نے کہا یہی مجبوری مجھے گھر سے باہر دروازے پہ لے کے آئی ہے. نوجوان نے سانپ پر نیزے کا وار کیا، جیسے سوئی کے اندر دھاگا پروایا جاتا ہے. سانپ کو نیزے کے اندر نوجوان نے پرو لیا. نیزہ اٹھایا، گھر کے صحن میں نیزہ گاڑ دیا. سانپ زندہ تھا، سامنے نوجوان کو ڈس لیا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اب ہمیں یہ علم نہیں کہ نوجوان کی موت پہلے واقع ہوئی یا سانپ پہلے مر گیا. دونوں مر گئے. اللہ، ہم سارے برادری والے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ دعا کریں اللہ اس نوجوان کو زندہ کر دے. آپ بھی بیدار ہونا، اللہ کر سکتا ہے، اونچا اونچا کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت آل عمران. یہ میں نے آیت نمبر 47 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکن. یہ سورت آل عمران تھی، 23واں پارہ، سورت کا نام سورت یاسین. یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن، آیت نمبر 82 میرے سامنے ایسے عرض کیجئے. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. اللہ کسی کام کا ارادہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا. یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے. اللہ کو کن کہنے کی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے. میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو یکدم مجھے یاد آیا، پہلے بات ذہن میں نہیں تھی. کوہاٹ کے قریب ہے ہنگو، کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں وہاں بیان کے لیے پہنچا. ایک پختون عالم سے میری ملاقات ہوئی، بزرگ تھے. انہیں مجھے سنایا مولوی صاحب میں دبئی میں تھا، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے. فرمان لگے حضرت شیخ سٹیج پر پہنچے، دل کا دورہ پڑا، ہارٹ اٹیک ہوا. ہم حضرت شیخ کو جلدی ہسپتال لے گئے. وہ پختون عالم مجھے فرمان لگے مولوی صاحب حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی جب روح پر بات کرنے لگی تو حضرت شیخ رحمت اللہ کی زبان پر قرآن کی یہ آیت جاری تھی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. جس شیخ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی قرآن پاک کی خدمت کی، وفات کے وقت بھی اللہ کا کلام زبان پہ جاری تھا. حدیث پاک میں آیا تُحْشَرُونَ عَلَىٰ مَا تَمُوتُونَ. جس حالت میں بندے کی موت آئی اسی حالت میں اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا. قرآن پاک پڑھتے موت آئی، تلاوت کرتے موت آئی، اللہ اللہ کرتے موت آئی، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے موت آئی. دن قیامت کے بندہ زندہ ہو کر اٹھے گا، زبان پر کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، اللہ کا نام اور قرآن کی تلاوت جاری ہوگی. میں ایک دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ سب بزرگوں کے لیے، آمین اونچا کہہ دیں. اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب کر دے. حضرت آپ دعا کریں اللہ اس نوجوان کو زندہ کر دے. سبق بھولتا نہیں کیا نا جی. آخری پارہ سورت کا نام سورت البروج. فرمایا فعال لما یرید. یہ آیت نمبر 16 میرے سامنے ہے، آخری پارہ سورت البروج. اللہ جس کام کا ارادہ کر لے اللہ کر سکتا ہے. اللہ کو روکنے والی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی. 17واں پارہ سورت کا نام سورت الانبیاء. یہ میں نے سورت الانبیاء کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 23 پر میری انگلی ہے. فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. میں اللہ جو بھی کام کرنا چاہوں اسے پوچھ بھی کوئی نہیں سکتا. اللہ یہ کیوں کیتا ہی کہہ دی جرات ہے. حضرت آپ دعا کریں اللہ اس نوجوان کو زندہ کر دے.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفروا لأخیکم، آپ نے فرمایا اس کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا نہ کراؤ، جو اللہ کریم نے اس کا وقت مقرر لکھا تھا وہ وقت آ چکا ہے، اب اس نوجوان کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں گھر کے اندر سانپ نظر آئے مدینہ طیبہ میں اسے مارنا نہیں، اعلان کرنا بھائی ہمارے گھر سے نکل جاؤ، کیوں ہمارے گھر میں آیا ہے؟ دوسرے دن وہ سانپ نظر آئے، پھر اعلان، میں نے کل کہا نہیں تھا بھائی نکل جا۔ تیسرے دن نظر آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان، بھائی نکل جا ہمارے گھر سے، 2 دن ہو گئے تجھے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ میں بہت سارے جنات ایسے ہیں جو میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں، اور وہ جنات سانپ کی شکل بن کر گھروں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ 3 دن تک اعلان کرو، اگر سانپ تمہیں چوتھے دن نظر آئے پھر اس کا سر کچل دو، پھر اس کو مار ڈالو۔ کیوں؟ تمہارے 3 دن اعلان کرنے کے بعد چوتھے دن نظر آ رہا ہے گھر میں وہ کوئی مسلمان جن نہیں، یا تو وہ سچ مچ کا سانپ ہے یا کوئی شیطان ہے۔ حدیث مکمل ہو گئی۔ جو میں نے بات سنانی تھی وہ یہ ہے، نوجوان نے نیزہ اٹھایا، بیوی کو مارنا چاہا، باہر کیوں کھڑی ہے؟ جملہ یہ سنانا تھا میں نے۔ آج حالات کیا ہیں؟ سبق پر آئیے، سبق بہت دور چلا گیا ہمارا۔ کفل نے سونے کے دینار رکھے، عزت میرے حوالے کر۔ سبق بھولتا نہیں گیا تو سہ گئے ہو، سبق یاد ہے نا۔ میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، عزت حوالے کرنی پڑے گی۔ عورت کانپ اٹھی، کفل یہ غلط مطالبہ نہ کر، میرے بچوں پہ فاقہ نہ ہوتا کبھی تیرے دروازے پہ چل کے نہ آتی۔ کفل اپنے مطالبے سے باز نہیں آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت مجبور ہو کر عزت حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بچے جو بھوکے تھے، خود محنت مزدوری کرنے کے قابل نہیں تھی، عورت کی زبان سے نکلا اتق اللہ ربا کا۔ کفل ساری دنیا نہیں دیکھ رہی، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر جا۔ اللہ کا نام سامنے آیا، کفل کانپ اٹھا، کہنے لگا یہ پیسے بھی تو لے جا، آج تک میں نے اللہ کی نافرمانی کی، مجھے اللہ یاد نہیں آیا تھا، آج تو نے اللہ یاد دلا دیا، یہ پیسے بھی تیرے ہوں، انا توب اللہ، میں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ عورت پیسے لے کر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رات کا وقت ہوا، کفل پر موت آ گئی۔ ہائے موت کا کیا پتا؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کتاب الکبائر کا حوالہ سنیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسرائیل ملک الموت، جس کو عوام اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل جس وقت بندے کی روح نکالنے کے لیے آنا ہو کم از کم کوئی پیغام تو بھیج دیا کر۔ ملک الموت اسرائیل نے کہا حضرت جب میں نے انسان کی روح نکالنے کے لیے آنا ہو ایک پیغام نہیں، میں تو کئی پیغام بھیجا کرتا ہوں۔ بھائی کوئی پیغام تیرا کسی کے پاس نہیں آیا؟ حضرت کئی پیغام بھیجا، بھائی کوئی پیغام نہیں آیا۔
اسرائیل کہنے لگا حضرت جب انسان کے بال سفید ہونے لگ جائیں سمجھ لے اسرائیل کا پیغام آ گیا ہے. دوسرا بال سفید ہوا دوسرا پیغام آ گیا. تیسرا بال تیسرا پیغام. آنکھیں کمزور ہونے لگ گئی دیکھ نہیں رہا. نظر کمزور ہونے لگی ہے سمجھ لے اسرائیل کا پیغام آ گیا. کان سننے سے کمزوری دکھانے لگے سمجھ لے انسان اسرائیل کا پیغام آ گیا. ہاتھ لرزنے لگے سمجھ لے اسرائیل کا پیغام آ گیا. ٹانگیں کام نہیں کرتی سمجھ لے اسرائیل کا پیغام آ گیا. کمر جھک گئی سمجھ لی اسرائیل کا اور پیغام آ گیا. اور جب بندے کا پوتا پیدا ہو جائے دادا سمجھ لے اسرائیل کا پیغام آ گیا. کیوں؟ اب دادے کی جگہ والد نے لینی ہے والد کی جگہ پوتے نے لینی ہے. کتنے پیغام آنن ایسا سوچا ہی نہیں. پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی. ہر وقت مال مال پیسہ دنیا ہمیں تو یہ یاد ہے. پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی. مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبر اندھاری ڈٹھی. مال یتیم دائی میں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی. حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی. دنیا کیا ہے؟ دنیا دنیا مال مال. یہ میں ہاتھ جوڑے ہوں آپ کے سامنے. آپ میرے بڑے بھائی ہیں بزرگ ہیں. ہماری جیب میں دو چار پیسے سے آدھے آ جائیں ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. سورۃ الانبیاء یہ میرے سامنے 17واں پارہ آیت نمبر 104 زیارت کریں. کما بدانا اول خلق نعید. بخاری شریف میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تلاوت فرمائی جس حالت میں اللہ نے پہلی بار پیدا کیا ہے اسی حالت میں اللہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم محشورون الی اللہ یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا. رواہ البخاری. تم قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھو گے کسی بندے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی کسی بندے کے جسم پر لباس نہیں ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حیران ہو گئی. حضرت زندہ ہو کر انسان اٹھے گا جسم پر لباس نہیں ہوگا بندہ دوسرے کو دیکھے گا نہیں. آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے کو دیکھنا تو بات کی بات ہے انسان کو اپنے جسم کا بھی ہوش نہیں ہوگا. غرلا ختنہ کیے وہ بھی نہیں ہوگا. جس حالت میں اللہ نے پہلی بار پیدا کیا اسی حالت میں اللہ کریم نے اٹھانا ہے. 7واں پارہ سورت کا نام سورۃ الانعام. فرمایا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. یہ پہلی سطر ہے. آیت نمبر 94. انسان دنیا میں آیا تو بھی ہاتھ خالی. آپ کا علاقہ امیر علاقہ ہے شاید یہاں بچہ پیدا ہوتا ہو تو ہاتھ میں سونا چاندی ہو خالی. انسان دنیا میں آیا تو بھی ہاتھ خالی اور دنیا سے جا رہا ہے پھر بھی دونوں ہاتھ خالی. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے. سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. دنیا میں آیا تو بھی ہاتھ خالی دنیا سے جا رہا ہے بندہ پھر بھی ہاتھ خالی.
اور جب دن قیامت کے اٹھے گا اللہ فرمائے گا مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے اس طرح اکیلے اکیلے بے یار و مددگار خالی ہاتھ میرے سامنے آئے ہو جس طرح میں اللہ نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا. معاف کرے ساری آکڑی ختم نہیں ہوتی. سریکی کا شعر سنانا ہے اجازت ہے سنا دے ماں. سریکی تھی بان زیر تے زبر نہ بن زیر نیچے ہوتی ہے تھی بان زیر تے زبر نہ بن متا خالق پیش چا پاوی اودی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر متا قہر خدا داوی دھن دولت رب کھس کے تیری مت در در تے پنواوی اودے قہر غضب تو ڈر ون خاکی شالا رب رحمت فرماوی. رات کا وقت ہوا کفل کو موت آ گئی. سبق بھولتا نہیں گیا موت کا کیا پتا. صبح ہوئی محلے والے جاگے اللہ نے کفل کے دروازے کے باہر فرشتوں سے لکھوا دیا تھا ان اللہ قد غفر الکفل اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. حیران رہ گیا محلہ اتنا بڑا گناہگار کیسے بخشا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شور و غل برپا ہوا. پڑوسی عورت نے بھی آواز سنی کیا بات ہے آ گئی. محلے والوں خیر تو ہے کیوں شور شراب کفل فوت ہو گیا ہے. وہ دروازے پہ اللہ نے لکھوا دیا میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اتنا بڑا گناہگار کیسے بخشا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت نے بتایا میں کل اس کے پاس امداد مانگنے آئی تھی اس نے عزت کا مطالبہ کیا عزت میرے حوالے کر مجبور ہو کر عزت حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی لیکن میں نے کہا اتق اللہ اللہ سے ڈر جا. اللہ کا نام سامنے آیا کفر ڈر گیا سچے دل سے توبہ کر لی. سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا کفل کا کام تھا. تمام گناہوں کو اپنی رحمت کے پانی سے پھیر دینا معاف کر دینا اور رب کائنات کا کام تھا. سبق بڑا لمبا ہے آئیے اگلی بات شروع کروں. ذرا یاد دہانی کرا دو ایک جملے میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمام مہینوں میں سے بہترین مہینہ رمضان شریف کا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات تو بالکل درست ہے لیکن میری رائے یہ ہے انسان کی زندگی میں سب سے بہترین مہینہ وہ ہے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے. نمبر 2 حضرت ابن عباس تھکے تو نہ ہو ڈھلا ڈھلا جواب ہے تکڑے بیٹھے ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بہترین دن جمعۃ المبارک کا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا بات تو بالکل درست ہے لیکن میں حضرت علی کی رائے یہ ہے انسان کی زندگی میں سب سے بہترین دن وہ ہے جب بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے. نام پر سورت کا نام سورت الاعراف. یہ دیکھیے یہ اگلی میں نے رکھی ہوئی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. یہ آیت نمبر 175 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے. جس قوم کے ساتھ جہاد کرنا تھا اس کا نام تھا عمالقہ. عمالقہ قوم. عمالقہ کو پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے آ رہے ہیں. عمالقہ قوم میں ایک آدمی تھا بلعم ابن باورا. مختصر اس کو کہتے ہیں بلعم باور. کون تھا بلعم باور؟ فرمایا الذی آتیناہ آیاتنا. ہمارے بڑے حضرت شیخ جعفری رحمت اللہ علیہ مانا کرتے تھے ہم نے بلعم باور کو شریعت کا بہت زیادہ علم عطا کیا تھا. بڑا عالم تھا. اور نمبر 2 مستجاب الدعوات. میری طرف دیکھنا ہے دوستوں نے. بیٹا بیٹھ کر بناؤ, بیٹھ کر میری طرف دیکھیں. یہ حضرت بلعم ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگتا اللہ اس کی دعا خالی نہیں لوٹاتا تھا. پھر میں نے سبق روک دیا. دوسرا پارہ سورت کا نام سورت البقرہ. فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. آیت نمبر 168 یہ حوالہ ہے. سورت البقرہ دوسرا پارہ. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی. لوگوں زمین کی وہ چیزیں کھایا کرو جو حلال بھی ہوں اور ہوں بھی تمہارے ملک میں. بکری ہے تو حلال اور پڑوسی کی ہو تو وہ میری ملک تو نہیں ہے نا. چیز بھی اپنی ہو بھی حلال. اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. دیکھنا میری طرف ہے دوستوں نے. بیٹا آپ بیٹھ جائیں نا, مہربانی کریں, میری توجہ خراب ہوتی ہے. یا باہر تشریف لے جائیں, میری طرف دیکھیں جی. آپ دعا کریں حضرت اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. میں حضرت ساتھ جو بھی دعا مانگوں اللہ قبول کر لیا کرے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات. آپ نے فرمایا حضرت سعد حلال کا لقمہ کھانا تیرا کام ہے اور تجھے مستجاب الدعوات بنا دینا, تیری ہر دعا قبول کر لینا اور رب العالمین کا کام ہے. حدیث پاک کے لفظ سنیے, میری طرف دیکھنا ہے. ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال بکھرے ہوئے, کپڑے گرد آلود, خستہ حال بندہ ہاتھ لمبے کر کے دعا مانگتا ہے یا رب یا رب یا رب. لیکن یہ خستہ حال بندہ ماکلہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام انا یستجاب لہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ جو ہاتھ لمبے کر کے دعا مانگ رہا ہے اس کا کھانا بھی حرام کا ہے, پینا بھی حرام کا ہے, لباس بھی حرام کا ہے, جو پیٹ میں غذا جا رہی ہے وہ بھی حرام کی ہے. اس بندے کی دعا کیسے اللہ قبول کرے؟ میں سبق پر آ گیا ہوں. یہ بلعم باور اتنا حلال کھانے کا پابند تھا
ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا کرتا اللہ اس کی دعا خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ سارے قبیلے اور قوم والے جمع ہو کر بلم بور کے پاس پہنچے۔ مہربانی کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر۔ تو بس جاؤ نکلو، سچے پیغمبر کے خلاف بد دعا کروں؟ قوم نے بڑی منت کی، حضرت بلم نے بات نہیں مانی۔ قوم والوں نے مشورہ کیا، مال جمع کر کے سونا چاندی ہیرے جواہرات خزانہ کٹھا کر کے اس کی گھر والی کے پاس جا پہنچے اور گھر والی کو کہنے لگے حضرت بلم آئے، یہ سارا مال اور پیسہ تمہارا ہے، دو الفاظ بد دعا کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہلوا دے۔ مال اور خزانہ رکھ کر قوم چلی گئی۔ حضرت بلم گھر آیا، بیوی ناراض بیٹھی ہے۔ کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزر گئی، ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے، کئی کئی ٹائم فاقے ہوا کرتے ہیں، آج تو گولڈن چانس ہے۔ دو الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے کہنے ہیں۔ پہلے تو بلم نے بات نہیں مانی، پھر بیوی کی بات مان کر مال کے لالچ میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گدے پر بیٹھ کر میدان میں نکلا، بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنا چاہتا تھا، بد دعا اپنے خلاف کر بیٹھا، زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی۔ میں نے ایسے الفاظ نہیں کہے، میرا مزاج نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ نامہ پارا ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے نمبر 176۔ کلب کتے کو کہتے ہیں، جس طرح کتے کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے، گریڈی ڈاگ، یہ لالچی ہونے کی نشانی ہے۔ اب پتھر پھینکے کتا پیچھے بھاگ پڑے گا، شاید کوئی گوشت ہو، ہڈی ہو۔ کتے کی زبان لالچ کی وجہ سے باہر نکلی ہوتی ہے، اس کی تو زبان تھوڑی نکلی ہوتی ہے نا۔ بلم باور کی زبان لٹک کر سینے پہ آ پہنچی۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتے کی زبان باہر لٹکی ہوتی ہے، اس کا حال بھی کتے والا بن گیا، 3 دن تک بھونک بھونک کر مر گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بہترین دن جمعۃ المبارک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب تو ٹھیک ہے لیکن میری رائے یہ ہے سب سے بہترین دن وہ ہے جب انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف، یہ میں نے آیت نمبر 37 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے، زیارت کریں سارے بھائی۔ یہ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ضلع اٹک تو ہمارا محسن ضلع ہے۔ ابھی میں دوستوں کو عرض کر رہا تھا کھانے کے وقت، ہمارے دادا استاد شمس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، اصل تو حضرت پڑی کے رہائشی تھے، یہ 2 میل کے قریب ناڑا، اچھا ماشاءاللہ، تو ضلع اٹک ہے، یہ تو ہمارا محسن ضلع ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 3 سوال موت کے بعد ہوں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون، تیرا پیغمبر کون، تیرا دین کیا۔ حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک سوال مرتے وقت بندے سے پوچھا جائے گا،
آ گئے فرشتے، روح نکال رہے ہیں، یتوفونہم، روح جسم سے نکلتے نکلتے یہاں پہنچ گئی ہے ہنسلی پر، یہ ہم اس کو کہتے ہیں گھنڈی، نرگٹ، اس جگہ پہنچ گئی۔ صبر صبر، فرشتوں مرنے والے سے سوال کرو، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، فوت ہونے والا بندہ آج بتا کہاں گئے وہ میرے مشکل کشا حاجت روا جن کو مشکل میں تو غیبانہ پکارا کرتا تھا۔ 27واں پارہ، سورت کا نام سورت النجم، یہ آیت نمبر 19 اور 20، یہ پہلی سطر ہے۔ یہ آفرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے 3 بڑے بڑے درباروں کے نام لیے۔ آپ کے دشمنوں کا ایک دربار بابا لات، بابا منات، عزا فقیرنی، یہ تو 3 بڑے بڑے دربار تھے ان کے۔ یہ انہیں تو کافی سارے ہیں، یہ بڑے دربار ہیں، یہ قرآن کے۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں فوت ہونے والا کہاں گیا بابا لات، کہاں گئی عزا فقیرنی، کہاں گیا بابا منات؟ تو کہتا تھا یہ حاجتیں پوری کرتے ہیں، ڈوبتی ہوئی کشتیاں میری پار لگا دیتے ہیں، کھوٹی قسمت کو کھڑا کر دیتے ہیں، آج کہاں گئے؟ موت سے بڑی مشکل تو تجھ پر نہیں آئے گی۔ فوت ہونے والا جواب دے رہا ہوتا ہے، قالوا صلوا سارے غیب ہو گئے، بابا لات، بابا منات، عزا فقیرنی، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ بات ختم ہو گئی، فرمایا نہیں نہیں، آیت کو دیکھنا ہے، زیارت کرنی ہے، نظر اٹھانی ہے دوستوں نے۔ فرمایا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، یہ آیت نمبر 37 ہے میرے سامنے۔ فوت ہونے والا بندہ اپنے خلاف گواہی دے رہا ہوتا ہے، میں مشکل میں، حاجات میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی غیبانہ پکار کیا کرتا تھا۔ کافرین، میں نے ساری زندگی کفر پر گزار دی ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن سچ ہے، حق ہے، وہ قرآن سچ ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے۔ اور حضرت سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمت اللہ نے فرمانے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں، پتہ نہیں یہ بولیے ٹکالے دوستوں نو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام نیک اعمال میں سے بہترین عمل ہے نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب تو بالکل درست ہے، لیکن میری رائے یہ ہے سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ قبول کر لے۔ اب اس کی بھی شرائط ہیں، یہ ایک لمبا موضوع ہے، میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا ایک منٹ میں نماز پڑھتا ہوں،
آپ نے میری اصلاح کرنی ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ نماز ٹھیک ہے؟ چپ کر بیٹھے ہو، میری اردو سمجھ نہیں آئی. یہ نماز ٹھیک ہے؟ میں رکوع میں چلا گیا. اللہ اکبر. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد. یہ نماز ٹھیک ہے؟ میں اصلی درود شریف پڑھ رہا ہوں. نماز ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا کرنے لگے ہو؟ ہم درود ابراہیمی کو مانتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا باعث ثواب سمجھتے ہیں، لیکن درود وہاں پڑھنا ہے جہاں آمنہ کے لال نے پڑھوایا. اپنی طرف سے تو دین بنانے کی اجازت نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے عیدگاہ کے اندر. ایک آدمی نظر آیا عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں نوافل ادا کر رہا تھا. حضرت علی نے جب دیکھا بندے نے سلام پھیرا ہے، فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ حضرت میں عیدگاہ کے اندر آ گیا ہوں، ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی. میں نے کہا چلو نوافل ادا کر لوں، یہ ثواب ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نفلی نماز کا تجھے ثواب نہیں ہوگا، الٹا گناہ اور عذاب ہوگا. بندہ حیران رہ گیا، حضرت نفلی نماز پڑھنے پر گناہ، نفلی نماز پڑھنے پر عذاب. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نفلی نماز پر اس لیے تجھے گناہ اور عذاب ہوگا کیونکہ عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کرنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. عمل قبول تب ہوگا جب طریقہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو. حضرت علی نے فرمایا سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ قبول کر لے، اور عمل قبول تب ہوگا جب طریقہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو. خلاصہ عرض کر دیا، زندگی باقی ملاقات باقی. ربنا تقبل منا انکا. حضرت دعا تسا فرماوانا. جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. میں تو گناہگار ہوں، نالائق ہوں. آپ کے میرے جتنے متعلقین، رشتہ دار، اہل خانہ، والدین، اولاد گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. جو احباب دنیا سے چل بسے تمام اہل ایمان کی اللہ مغفرت کاملہ فرمائے. اور پھر ایک دفعہ اپیل کرتا ہوں، آپ بھی میں بھی سارے بارگاہ الہی میں آئیسی سے دعا کرنے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ برے خاتمے سے محفوظ رکھے. ہماری زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تمام اعمال صالح اپنی رحمت سے قبول فرمائے. رب العالمین ہمیں سچے دل سے اپنی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عرضہ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اندرونی بیرونی دشمنوں سے اللہ ہمارے ملک کو، ہماری عزت، جان، مال، رزق، اولاد سب کے اللہ حفاظت فرمائے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. میزبان دوستوں نے بڑی محبت سے ہمیں کھانا کھلایا، دعوت کی. میں تو ان کے لیے دعاؤں کا سرمایہ ہی رکھتا ہوں، اور آپ سارے ساتھیوں نے بڑی محبت سے میری ٹوٹی پھوٹی معروضات سنی. اللہ میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. رب العالمین ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال کرے. رب العالمین دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی الایمان. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء. مولانا اشرف علی صاحب، یہ گھرانہ تو ہمارا محسن گھرانہ ہے. پنڈی میں جب چند دن پہلے ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت کو عرض کیا، میں نے کہا ہم تو آپ کے سارے خاندان کے غلام ہیں. محسن ہے یہ ہمارا گھرانہ. اللہ حضرت مولانا شرف علی صاحب کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. اللہم رب الناس اذہب الباس
واشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر بران رحمت کے لیے دعا کریں، اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرمائے۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا، اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔